السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی التبکیر بالتجارت، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو تبکیر بالتجارت کے سلسلے میں آئی ہیں۔ تبکیر بالتجارت کا مطلب یہ ہے تجارت صبح صبح تڑکے کی جائے۔ بکرا یبکر تبکیر، اس کا معنی ہوتا ہے تڑکے اٹھنا، صبح میں جلدی اٹھنا۔ بزرگوں سے بھی، اپنے آباء و اجداد سے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ صبح صبح اٹھ کے کوئی بھی کام کرنے میں برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ ہم نے اپنی دادی کو دیکھا تھا کہ وہ صبح میں فجر میں دروازہ کھول دیتی تھی۔ وہ ان کے مزعومات تھے کہ دروازے ہی سے رزق آئے گا۔ یہ مزعومات ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ صبح صبح دروازہ کھول دیا۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دروازہ کھولنا ضروری ہے، وہ ان کا اپنا زعم تھا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ لوگوں میں یہ خیال تھا کہ صبح صبح روزی بڑھتی ہے نا، رزق میں وسعت ملتی ہے۔ یہ لوگوں کا خیال تھا، اعتقاد تھا۔ آج کے وقت میں خاص کر شہروں میں یہ دیکھتا ہوں، اپنے شہر میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ فجر میں اٹھتے ہی نہیں ہیں، 12 1 بجے تک ویڈیو دیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، اور صبح میں اتنی دیر تک سوتے رہتے ہیں۔ ہاں، جو نمازی ہیں وہ نمازی تو خیر نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد پھر سو جاتے ہیں، یہ دیکھا گیا ہے۔ اصل میں لوگوں کو صبح میں اٹھنے کی اہمیت، نماز پڑھنے کے بعد کام کاج میں لگ جانے کی اہمیت لوگوں کے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ پہلے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ صبح صبح برکتیں ہوتی ہیں، اور زیادہ تر کسان کھیت کھلیان میں کام کرنے والے لوگ صبح صبح فجر کے بعد ہی نکل جاتے تھے۔ کوئی تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب تک فجر کی اذان ہوتی تھی تب تک 1 بیگھہ کھیت جوت لیتے تھے۔ سمجھے نہیں؟ دیہاتوں میں اب بھی لوگ ایسا کرتے ہیں چاہے نماز نہ پڑھے، لیکن ان کے ذہن میں یہ ضرور رہتا ہے، ٹھیک ہے، نماز نہ پڑھنا یہ غلط ہے، اس کا گناہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ تصور رکھنا کہ صبح میں کام کاج اچھا ہوتا ہے، بابرکت ہوتا ہے، یہ تصور رکھنا اچھا ہے۔ اب ہمارے مسلمانوں میں یہ تصور ختم ہو رہا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ تصور صرف ہمارے گزشتہ بزرگوں میں ہی نہیں تھا، بلکہ آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو غیر مسلموں میں بھی یہ تصور ہے۔ فجر میں کتنی جگہوں پر آپ فجر میں اگر ہم اپنے گھر سے درگاہ پہ نماز پڑھنے آ جائیں اتنی دور، تو کئی مسلمانوں کے تو دروازے بند ملیں گے، لیکن غیر مسلموں کے دروازے ایسے ملیں گے کہ دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور وہ دھلائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سمجھے؟ تو جو نظریہ صحابہ کرام کے طریقے سے ملتا ہے اور حدیث پاک سے جو معلوم ہوتا ہے کہ صبح میں تجارت کرنا یا کوئی بھی کام کرنا یہ بابرکت ہوتا ہے، اس نظریے سے مسلمان دور ہو رہے ہیں،
اور غیر مسلم ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے قریب، حالانکہ وہ یہ سوچ کر نہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، وہ کسی اور کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ لوگوں نے چوریاں شروع کر دی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق۔ میں ایک مرتبہ گزر رہا تھا ایک راستے پہ، ایسی کتنی حدیثوں کا مفہوم، ایک گرودوارا پڑتا ہے ایک جگہ، مطلب بڑا سا گرودوارا بنا لیا ہے کچھ لوگوں نے، یا کوئی مندر ہے، مجھے تحقیق نہیں معلوم ہے۔ اس کے راستے پہ لگ بھگ اس مندر یا گرودوارے کے راستہ 1-1.5 کلومیٹر ادھر اور 1-1.5 کلومیٹر ادھر، اس پر کتھل لکھے ہوئے ہیں۔ راستے میں جگہ جگہ تختیاں وہ پتھر کی لگا کے اور ان کو پینٹ کر کے ان پر جلی لفظوں میں کتھل لکھے ہوئے ہیں۔ میں راستے سے گزر رہا تھا تو میں وہ کتھن پڑھتا ہوا جا رہا تھا، کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ لگ بھگ 2-2.5 کلومیٹر تک وہ کتھن روڈ کے کناروں پہ لگے ہوئے تھے۔ ان میں بے شمار جگہوں پر میں نے دیکھا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چوری کر کے اور اپنے گرو گھنٹالوں کی طرف نسبت کر دی کہ بابا صاحب نے یہ کہا۔ سمجھے نہیں؟ بے شمار جگہوں پر ایسا ہے۔ تو دوسری قومیں چوری کر کر کے ترقی کر رہی ہیں، ہماری قوم کی وراثت میں جو چیز ہے وہ اپنی وراثت کا استعمال نہیں کر پا رہی ہے، یہ افسوس کی بات ہے۔ تو بزرگوں کا طریقہ تھا کہ صبح صبح اٹھنا یہ بابرکت ہوتا ہے، حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، سمجھے؟ ہاں، صبح صبح کام میں برکتیں ہوتی ہیں۔ اور ہمیں بھی تجربہ بھی، ویسے آپ بھی کر کے دیکھ لیجئے گا، تجربہ بھی ایسا ہے کہ صبح کے مطلب دوپہر تک جتنا کام ہو جاتا ہے، مطلب دن کو آپ 2 حصوں میں بانٹ لیجئے، ایک نصف اول جو صبح کی جانب ہے، ایک نصف آخر جو شام کی جانب ہے۔ دونوں میں کام کر کے دیکھ لیجئے، نصف اول جو ہے اس میں آپ کا کام زیادہ ہوگا، اور نصف آخر میں چاہے آپ سو کے دوپہر کو اٹھے، نصف آخر میں کام کم ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور ہماری قوم نے تو اب نصف اول کو سونے میں گزارنے کی عادت بنا لی ہے۔ ان کی آنکھ ہی تب کھلتی ہے جب ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، سمجھے نہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں، آنکھ تب کھلتی ہے جب ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں۔ تو اصول شریعت کے خلاف جاؤ گے تو ذلت و رسوائی آنے کے علاوہ اور کیا ہوگا۔ بہرحال ہماری ذلت و رسوائی میں بہت بڑا دخل ہمارے کرتوتوں کا ہے، ٹھیک ہے؟ ترجمہ کرتے ہیں، تجارت کے لیے بھی صبح صبح اٹھنا چاہیے، آڑتی لوگ آج بھی صبح ہی صبح بھاگتے ہیں، سمجھے نہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، صحابہ کرام کے طریقے کو لوگوں نے اپنایا ہے۔ ہاں، منڈی بھی صبح ہی صبح لگتی ہے نا؟ ہاں، دیکھیے حدیث پاک پڑھیے، باب ما جاء فی التبکیر بالتجارہ، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو تجارت میں تڑکے اٹھنے کے سلسلے میں آئی ہے، تجارت کے تعلق سے تڑکے اور جلدی اٹھنے کے سلسلے میں آئی ہے۔ حدثنا یعقوب بن ابراہیم الدورقی، ہم سے حدیث بیان کی یعقوب ابن ابراہیم دورقی نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی حشیم نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یعلا بن عطا نے، وہ روایت کرتے ہیں عمارہ سے، عمارہ بن حدید سے، عن صخر الغامدی، وہ روایت کرتے ہیں صخر غامدی سے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یہ سرکار نے دعا دی ہے، بکور صبح میں اٹھنا، سرکار نے فرمایا اے اللہ میری امت کے لیے اس کے صبح اٹھنے میں برکتیں فرما دے۔ اے سرکار صبح میں اٹھنے والے کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے صبح میں اٹھنے میں ظاہر بات ہے برکتیں حاصل ہوں گی، ہے نا؟ تجربہ بھی شاہد ہے اس پر، سمجھے؟ لیکن ہم لوگ اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، سوچنا چاہیے ہماری قوم کو۔ قال وکان اذا بعث سریۃ، اور جیشن
बाअसहुम अव्वल अन्नहार। और आप ही फरमाते हैं कि जब सरकार किसी सरिया को भेजते थे या कोई लश्कर भेजते थे, सरिया लश्कर की टुकड़ी और जैश बड़ा लश्कर, ठीक है। ऐसे ही किताबुल मगाजी में जब आप इसे पढ़ेंगे तो किताबुल मगाजी में गज़ात, गज़वा एक लफ्ज होता है, एक सरिया लफ्ज होता है। तो गज़वा का इस्तेमाल उमूमन उन जंगों पर होता है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस हाजिर रहे, और सरिया उसे कहते हैं जिसमें सरकार हाजिर ना रहे हो, किसी टुकड़ी को भेज दिया हो। बहरहाल जब आप किसी टुकड़ी को या किसी लश्कर को भेजते थे बाअसहुम अव्वलन नहार, तो उनको भी दिन के शुरू ही में भेजते थे, अव्वले नहार में। वकाना सख्र रजुलन ताजिरा, और हजरत सख्र गामिदी जो है ये भी एक ताजिर इंसान थे, रजुलन ताजिरा, ताजिर इंसान थे। वकाना इज़ा बाअस तुजारहु बाअसहुम अव्वलन नहार, इनका भी अमल यही था कि ये अपने ताजिरों को जब भेजते थे तिजारत के लिए या सामान खरीदने के लिए, तो बाअसहुम अव्वलन नहार, तो उनको अव्वल नहार ही में भेजते थे। फअसरा, देखिए तजर्बा भी सामने है, नतीजा भी सामने है। फअसरा, तो आप सरी हो गए, क्या हो गए? मालदार हो गए, सेठ हो गए है। वकसुर मालू, और उनका माल बहुत हो गया। तो ये हदीस पाक के अंदर सुबह में उठने का हुक्म भी है, और सुबह में उठने वाला जो हुक्म है उसका जो नतीजा है, उसका जो असर है, वो भी हदीस में मौजूद है। दावा मा बय्यिना है ये हदीस है, दावा मा बय्यिना। तो अब इससे समझ में आ गया कि सुबह में उठना चाहिए ना, नमाज पढ़ के सुबह में ज्यादा काम करना चाहिए। और आप लोग खुद भी तजर्बा करके देखिए, हिफ्ज वगैरह की दरसगाहें सुबह में मामूल है असातिज़ा तहफीज का कि वो तलबा को सुबह में आमतौर से उठाते हैं और तड़के उठा के उन्हें याद करवाते हैं, क्योंकि उस वक्त में जितना फ्रेश दिमाग होता है, जितना अच्छा काम हो सकता है, इतना काम दूसरे वक्त में नहीं हो पाता है ना। बहरहाल सुबह की बरकतें अलग है, समझ बात आ गई। वफिल बाब अन अली व बुरैदा, इस बाब में हजरत अली से भी रिवायत है, हजरत बुरैदा से, इब्ने मसऊद से भी, अनस से और इब्ने उमर से और इब्ने अब्बास से, जाबिर और हजरत जाबिर से। हदीस सख्र अल-गामिदी हदीस हसन, इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं सख्र गामिदी की जो हदीस है वो हदीस हसन है। वला नारिफु लिसख्र अल-गामिदी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमें सख्र गामिदी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की हुई हदीस इसके सिवा कोई दूसरी मालूम नहीं है। गैर हाज़िर हदीस, इस हदीस के अलावा कोई दूसरी हदीस हमें मालूम नहीं है कि उन्होंने सरकार से रिवायत की हो। वक़द रवा सुफियान अस्सौरी अन शुअबा, हाँ सुफियान सौरी ने हजरत शुअबा से, हजरत शुअबा ने याला बिन अता से इसी हदीस की रिवायत की है। बाबू मा जा फिर रुखसत फिर शिराए इला अजलिन, ये बाब है और रिवायतों के बयान में जो एक मुद्दत मुतअज्जन तक खरीदने की रुखसत के सिलसिले में आई है। क्या मतलब है? बात का खुलासा ये है कि एक होता है नकद बेचना और एक होता है उधार बेचना, या नकद खरीदना, नकद बेच, उधार खरीदना। तो नकद खरीदो फरोख्त, बैओ शिरा, इसमें तो कोई शुबहा ही नहीं है। लेकिन रहा उधार बेचना या उधार खरीदना, तो ये जायज है या नहीं? मसलन हमने आपसे कहा ये किताब आप हमें दे दीजिए,
1 مہینے کے بعد ہم آپ کو پیسے دے دیں گے. ادھار خریدنا ہوا نا یہ. تو یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے جواز فراہم کرنے کے لیے امام ترمذی، اس طرح کی بیع ہوتی ہے نا، اس کا جواز فراہم کرنے کے لیے امام ترمذی نے یہ باب باندھا ہے کہ اس طریقے سے خرید و فروخت کرنا جائز ہے، لیکن ایک شرط رہے گی. ادھار خرید و فروخت کرنے میں شرط یہ ہے کہ آدمی جو جس وقت تک کے لیے ادھار لے رہا ہے وہ وقت اور وہ مدت متعین کی جائے گی. 1 مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینہ، جو بھی مدت متعین ہو جائے باہمی رضا سے. تو مدت متعین ہونا ضروری ہے، وقت مجہول نہیں رہنا چاہیے. اگر وقت مجہول ہے، مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ ہم یہ چیز خرید رہے ہیں، پیسے دے دیں گے، اب کب دے دیں گے یہ نہیں بتایا، تو وقت میں جہالت رہی، مجہول رہا وقت. تو اب ایسی صورت میں یہ بیع جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مفضی الی النساء ہے. مانگنے والا کہے گا مشکل سے 10 دن گزریں گے، وہ کہے گا میرے پیسے دو. وہ کہے گا میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ بعد میں دے دیں گے، ابھی وہ بعد ہی نہیں ہوا ہے نا. ہر ایک اپنے مطلب کی دیکھے گا اور ہر ایک کو اپنے مطلب کی سوجے گی، تو یہ مفضی الی النزاع ہوگا. تو مفضی الی النزاع کی وجہ سے یہ بیع جائز نہیں. اس لیے متعین وقت کو متعین کرنا ادھار لینے کی صورت میں یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، مدت متعین ہونا چاہیے. اس کا ثبوت کہ مدت متعین کر کے بیع و شراء ادھار کی جا سکتی ہے. اس کا ثبوت فراہم ان احادیث سے ہوتا ہے جو امام ترمذی نے اس باب میں ذکر کیا. باب ما جاء فی الرخصۃ فی الشراء الی اجل. اجل مدت متعینہ ہی کو کہتے ہیں، اسی لیے امام ترمذی نے باب میں الی اجل ہی کا استعمال کیا ہے، اگرچہ حدیث میں اجل کا ذکر نہیں ہے، لیکن حدیث میں جو لفظ مذکور ہے غالباً میسرہ لفظ آئے گا، اس لفظ سے مراد وہی اجل ہے. یہ باب ہے ان روایتوں کے سلسلے میں جو ایک متعین مدت تک خریدنے کی رخصت کے سلسلے میں آئی، یعنی ایک مدت متعین کر کے ادھار خریدنے کی رخصت کے سلسلے میں آئی. حدثنا ابو حفص عمرو بن علی، حدثنا یزید بن زرع، حدثنا عمارۃ بن ابی حفصہ، حدثنا اکرمہ. ہم سے حدیث بیان کی ابو حفص عمرو ابن علی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یزید ابن زرع نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عمارہ بن ابی حفصہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی اکرمہ نے. عن عائشہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. قالت، انہوں نے کہا، کان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثوبین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 کپڑے تھے. کان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثوبین، کہاں ہے؟ قطریین غلیظین الیہ. اچھا میرے پاس تھے، نہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 کپڑے تھے، تو بعض نسخوں میں ثوبان ہے. ثوبان اگر مرفوع پڑھے تو کانا کا اسم ہونا بالکل ظاہر ہے نا. اور اگر ہم ثوبین پڑھ رہے ہیں، ثوبین قطریین غلیظین، آگے الیہ ہے. میرے پاس تھے،
چلیے خیر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 قطری جین کھردرے کپڑے تھے، چبھتے تھے، جو ہوتے نا کچھ کپڑے چبھتے، یا قطری جین غلیظین موٹے 2 کھردرے کپڑے تھے چبھنے والے. الیہ، سرکار کے یہ 2 کپڑے میرے پاس تھے. حضرت عائشہ نے کہا فَكَانَ إِذَا قَعَدَ فَعَرِقَ ثَقُلَ عَلَيْهِ. حدیث کا خلاصہ بتاؤں پہلے. سرکار کے پاس 2 کپڑے تھے، گرم موٹے تھے اور کھردرے تھے. سرکار جب ان کو پہن کر کہیں پر بھی بیٹھتے تھے پسینہ آ جاتا تھا، اتنے گرم، مطلب گرمی اتنی لگتی تھی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ ایک تاجر شام سے آیا، کپڑے بیچنے والا بزاز آیا ہے نا، ہمارے یہاں پر تو بزاز کہتے ہیں، وہ بزاز لفظ ہوتا ہے، یہ تخفیف کر لیتے ہیں یہاں کے لوگ. تو بزاز آیا تو اس کو دیکھا، سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ آپ اگر چاہتے تو آپ بھی اس کے مالک سے کہہ کے کپڑے منگا سکتے تھے، آپ بھی منگا لیتے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس خبر بھیج دی، اس کے مالک کے پاس، کپڑے یہ کپڑے چاہیے. اور اس خبر میں کپڑے تو منگائے، سرکار نے منگانے کی طلب بتائی کہ کپڑے اتنے بھیج دیجئے، لیکن اس میں سرکار نے ثمن نہیں بھیجا اور اس کے لیے مدت متعین کر دی. کیا کر دی؟ مدت متعین کر دی کہ اس وقت کپڑے ملیں گے، وہ پیسے ملیں گے، ثمن ملے گا. تو اس شام کا جو مالک تاجر جو بزاز آیا تھا، اس کا جو مالک تھا، اس نے کہا کہ ارے یہ تو آپ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، یا تو میرے مال کو ہڑپ جائیں گے یا درہم و دنانیر کو ہڑپ جائیں گے. تو سرکار نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ میں تم میں سب سے زیادہ دیانتدار ہوں اور تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں؟ یہ سرکار نے فرمایا. بہرحال اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ سرکار نے ثمن نہیں بھیجا اور کپڑے منگانے کے لیے کہا. تو اس سے کیا پتا چلا کہ ادھار لین دین، خرید و فروخت کرنا یہ جائز ہے. ہاں اس حدیث سے یہ ضرور معلوم نہیں ہوا کہ وہ مدت متعین سرکار نے کی نہیں کی، حالانکہ محدثین نے کہا کہ سرکار نے مدت متعین کی تھی. اور جو حدیث میں لفظ میسرہ کا ذکر ہے، اجل کا ذکر نہیں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اپنی طرف سے اس کی تعبیر ہے بس. اچھا دوسری چیز کیا کہ سرکار نے فرمایا میں تم میں سے سب سے زیادہ دیانتدار ہوں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ مدت متعین نہ کرنے میں مفضی الی النزاع ہو جاتا ہے نا، وہ مدت متعین نہ کرنا مفضی الی النزاع ہے، جو جھگڑے کی طرف لے جائے تو وہ دیانتداری کہاں ہوگی. اور سرکار نے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ دیانتدار ہوں. تو یہ سب سے زیادہ دیانتدار ہونا سرکار کا یہ فرمانا، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ مدت متعین کی ہوگی سرکار نے. سمجھے نہیں؟ ورنہ تو مفضی الی النزاع ہو جائے گا. چل اب ترجمہ بابو ما جاء فی الرخصتی. اچھا ترجمہ تو آ گیا. وہ کہتی ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کانا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثوبان قطری جانے غلیظان الیہ، سرکار کے 2 کپڑے، 2 موٹے کھردرے کپڑے میرے پاس تھے. فکان اذا قعد فعرق، تو جب سرکار بیٹھتے تھے زیبتن فرما کر تو پسینہ آ جاتا تھا. ثقل علیہ، یہ کپڑے سرکار پر بڑے گرا ہوتے تھے. فقدم بز من الشام، تو شام سے ایک بزاز بز آیا، یعنی وہ کپڑا بیچنے والا. لفلان الیہودی، فلاں یہودی کا کوئی مالک یہودی رہا ہوگا، اس کا کوئی بزاز آیا. فقلت، تو میں نے عرض کی لو بعثت الیہ فاشتریت منہ ثوبین الی المیسرہ، یا رسول اللہ کاش کہ آپ بھی اس کی طرف
खबर भेज देते या कासिद भेज देते, फश्तरैता मिनहु सौबैन, तो आप भी उससे 2 कपड़े खरीद लेते, इलल मैसरा, एक मुद्दत तक, एक मुद्दत तक के लिए। तो अल मैसरा का जिक्र मतलब ये कि मौजूदा वक्त में सरकार के पास उसका समन नहीं था, इलल मैसरा। फअरसला इलैह, तो सरकार ने कासिद भेज दिया। फकाला, तो उस शख्स ने कहा, कद आलिम तो मा युरीद, मुझे मालूम है ये क्या चाह रहे हैं। इन्नमा युरीदु अन यज़हब बिमाली और बिदराहिमी, ये चाह रहे हैं कि मेरा माल या मेरे दराहिम को ले और खत्म कर दे। मतलब हमारी जबान में वो एक ऐब लगा रहा था, जैसे हमारे यहाँ पर बोलते हैं ना हड़पने को, ऐसे कह रहा था। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सरकार ने फरमाया, कज़िबा, ये शख्स झूठा है। जाहिर बात है कि जो वाक़े में नहीं है, जो नियत भी नहीं है, ऐसा है हो भी नहीं सकता, उसके खिलाफ कह रहा है, खिलाफ वाक़े कह रहा है, तो झूठ तो होगा। ये शख्स झूठा है। क़द आलिमा अन्नी मिन अतक़ाहुम व अद्दाहुम लिल अमाना, मैं उनमें से, मन अतक़ाहुम, इन्नी मन अतक़ाहुम, बेशक मैं वो शख्स हूं जो उनमें सबसे ज्यादा परहेजगार हूं, व अद्दाहुम लिल अमाना, और अमानत का सबसे ज्यादा अमानतदार हूं, अमानत को अदा करने वाला हूं। वफिल बाब, इस बाब में हजरत इब्ने अब्बास से, अनस से, अस्मा बिनते यजीद से हदीस मरवी है। हदीस आयशा था हदीस हसन सही, हजरत आयशा की हदीस हदीस हसन सही गरीब है। वक़द रवाहु शुअबा, इसकी रिवायत शुअबा ने भी किया। अन उमारा बिन अबी हफ्सा समिअतु मोहम्मद इब्न फिरास, मैंने मोहम्मद इब्ने, उन्होंने रिवायत की उमारा बिन अबी हफ्सा से, वो कहते हैं कि मैंने मोहम्मद इब्ने फिरास अल बसरी से सुना, यकूल, वो कहते थे, समिअतु अबा दाऊद अत-तयालिसी, मैंने अबू दाऊद तयालिसी को यकूल कहते हुए सुना, सुइला शुअबतु यौमन अन हादल हदीस, एक दिन हजरत शुअबा से इसी हदीस के बारे में पूछा गया। फ़क़ाला, तो उन्होंने कहा, लस्तु उहद्दिसुकुम हत्ता तक़ूमू इला हरमी इब्न उमारा, मैं तुमसे यह हदीस नहीं बयान करूंगा यहां तक कि तुम हरमी बिन उमारा के लिए खड़े हो जाओ, हरमी बिन उमारा के लिए खड़े हो जाओ, यानी उनके एजाज में खड़े हो जाओ, उनका एहतराम करते हुए। फतुक़ब्बिलू रअसा, फिर खड़े होकर उनके सर को चूमो। अगर तुम ये करोगे तो मैं हदीस बयान करूंगा। इमाम ये हदीस जिक्र करने का मकसद ये है कि ये जो हदीस जो बयान की गई है कि उधार खरीदो फरोख्त करना, जिस हदीस से जवाज ये समझ में आ रहा है, ये हदीस इतनी अहम है कि एक उन्होंने ये तक कहा कि इस हदीस की रिवायत करने वाले जो है, वो जिनके जरिए से हमें ये हदीस पहुंची है, उनकी इज्जत और शान ये होना चाहिए, उनका एहतराम ये होना चाहिए कि तुम उनके लिए खड़े हो जाओ और उनके सर को चूमो। अगर तुम ऐसा करो तो मैं हदीस बयान करता हूं, उन्होंने कहा। काला, रावी फरमाते, वह हरमियुन फिल कौम, और जो हरमी जो रिवायत हदीस करने वाले थे वो उन्हीं लोगों ही में मौजूद थे। हद्दसना मोहम्मद इब्न बशार हद्दसना इब्न अबी आदी व उस्मान इब्न अबी उमर, हमसे हदीस बयान की मोहम्मद इब्न बशार ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान की इब्न अबी आदी ने, वो कहते हैं, और उस्मान इब्न अबी उमर ने, वो रिवायत करते हैं हिशाम इब्न हस्सान से, वो रिवायत करते हैं इकरमा से, वो रिवायत करते हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से, काल, उन्होंने कहा, तुवफ़िय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व दिरउहु मरहूनतुन बि20 साअत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ इस हाल में कि आपकी ज़िरा मुबारक रहन में रखी हुई थी, कितने बदले, बि20 साअन मिन ताम, 20 सा खाने के बदले, गल्ले के बदले, सरकार की ज़िरा मुबारक एक यहूदी की यहाँ पर रहन में रख दी गई थी। अख़ज़हु लिअहली, जो 20 सा गल्ला सरकार ने अपने अहलो अयाल यानी बीवियों के लिए लिया था। हादा हदीसुन हसनुन सही,
یہ بھی حدیث حسن صحیح ہے. اس حدیث سے رہن میں رکھنا بھی ثابت ہوتا ہے کہ رہن میں رکھنا بھی کسی بھی چیز کو ضرورت کے مطابق رہن میں رکھنا جائز ہے.